لے چلتا ہوں آپ کو محبت کی وادی میں. ذرا اونچا بولو. ایک اللہ کا بندہ ہے, ایک اللہ کا محبوب ہے, ایک اللہ کا پیارا ہے, جنگل میں بیٹھا ہوا ہے, بغداد کے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے. ہاتھ کار ول دل یار ول, تسبیح بھی چل رہی ہے, اندر سے دل بھی چل رہا ہے. جی آج ہمارے پاس میرے پیارے بھائیوں دکان کے لیے وقت موجود ہے, کاروبار کے لیے وقت موجود ہے, ملازمت کے لیے وقت موجود ہے, یاروں میں بیٹھنے کے لیے وقت موجود ہے, شادی حال میں 3 گھنٹے کھانے کے لیے وقت موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بازاروں میں میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے وقت موجود ہے. اگر وقت نہیں ہے تو مولا کے ذکر کے لیے نہیں ہے, اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے, اگر وقت نہیں ہے تو صرف 2 فرض پڑھ کے باہر نکلتا ہے. اللہ اکبر. وقت نہیں ہے, لیکن میرے پیارے بھائیوں جس کو مولا نے توفیق دی وہ کہتا ہے ادھر ادھر پھرنے کا وقت ضائع ہو گیا, میں کلا بیٹھ جاؤں مولا کو یاد کر لوں. اصل وقت یہ ہے, ذکر چل رہا ہے, تسبیح چل رہی ہے, بھوک لگی, درخت کے پتے توڑے, اس کو دھو لیا, دھو کے کھا لیا اور کہا وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ادھر جناب والا ادھر پتے کھا لیے, پھر شکر ادا کر لیا, اور میرے مالک کھانے کو شکر ہے پتے ہی دے دیے, پھر اللہ کا ذکر کما رہے ہیں. لیکن 3 دن ہو گئے, یہ اللہ پاک کا دیوانہ, رسول اللہ کا دیوانہ, بھوک پتے بھی نہیں کھا رہا, 3 دن سے لگا ہوا ہے اور اندر کی غذا کو مضبوط کر رہا ہے کہ اگر روحانیت جسم پر غالب آ گئی بھوک ختم ہو جائے گی, اگر جسم کی غذا روح پہ غالب ہو جائے تو روح مر جاتی ہے. وہ اس روح کو طاقتور بنا رہے تھے. اسی طرح چلتے چلتے 3 دن آ گیا, بھوک نے بہت ستایا, دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اچانک دیکھا پانی میں ایک سیب چلتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے کہا شاید میرے مالک نے بھیج دیا ہے. سیب اٹھایا اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا. جیسے ہی کھا لیا پھر دل میں ایک درد اٹھا, کہنے لگے پتہ نہیں یہ کس کا سیب تھا, میں نے کھا لیا, اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا میری عبادت ضائع ہو جائے گی. اللہ سے ڈر گیا. اللہ نے پوچھ لیا اوے بغیر اجازت کے تو نے سیب کیوں کھایا؟ میں کیا جواب دوں؟ توجہ ہے نا میرے پیارے بھائی؟ ذرا ذوق میں بولو سبحان اللہ. عاشقوں کی باتوں میں جو بولتے ہیں انہیں محبت ملتی ہے, انہیں معرفت ملتی ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا, یہ بزرگ اٹھے, یہ جوان اٹھا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس مالک کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ باغ کا مالک کون ہے, سیب کا مالک کون ہے, میں جاؤں اس سے معافی منگوا لوں کہیں قیامت کے دن پھر وہ مجھے پکڑ نہ لے. جس طرف سے پانی آ رہا ہے یہ جوان اس طرف چل پڑا اور دعا کر رہا ہے میرے مالک میری رہنمائی فرما, میری رہنمائی فرما, اس سیب کے مالک تک پہنچا تاکہ میں اس سے معافی مانگ کے ادھر سے بھی سرخرو ہو جاؤں ادھر سے بھی سرخرو ہو جاؤ. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, آگے جا کے دیکھا ایک درخت سیب کا کھڑا ہے اور وہ جھکا ہوا ہے دریا کی طرف, اور اس کے پھل پکے ہوئے ہیں, سیب پکے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ گئے یہ باغ ہے, اس کا مالک ہوگا. اس باغ میں چلے گئے. آگے دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے. اللہ اکبر. نور ولایت نکل رہا ہے. اس کا نام حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. اللہ اکبر. باغ میں بیٹھے ہیں, اپنے باغ میں بیٹھے ہیں, اپنے یار کا ذکر کر رہے ہیں.
اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے، اللہ اللہ جو کرتے نہیں آخر کو پچھتائیں گے، اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانہ میں ہے، دونوں جہاں کی حقیقت ہے ان کے پیمانہ میں ہے۔ یہ بندہ پہنچ گیا، یہ جوان پہنچ گیا اس عبداللہ سومئی کے پاس، کہنے لگے میں جناب والا فلاں جگہ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سیب آپ کے باغ کا گرا، میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دو، یہ سیب معاف کر دو۔ تو آگے اللہ کا نور والا بندہ بیٹھا تھا، اس نے اندر کی کیفیت کو دیکھ لیا، وہ بھی چاہتے تھے کوئی عاشق آئے، جی جیسی روح ویسے فرشتے کہتے ہیں اگر پاکیزہ دماغ ہے تو لوگ بھی پاکیزہ ملتے ہیں، شرابی کو شرابی مل جاتا ہے، سودی کو سودی مل جاتا ہے، ارے مطلوب کو طالب مل جاتا ہے، عاشق کو معشوق مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی چاہتے تھے کوئی ہوتا جس سے دل کی بات کرتے، گپ شپ لگاتے، کوئی اندر کی بات سناتے، کوئی مرادیں اپنی پوری کرواتے اللہ سے، وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے او جی ایک سیب آپ کے اس پھل سے درخت گرا تھا، آگے جا رہا تھا دریا میں نے کھا لیا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کرو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ بزرگوں نے سمجھ گئے، جوان آ گیا، ہمارے اس باغ میں ایک شہباز آ گیا، شہباز ولایت آ گیا، اللہ کا خوف رکھنے والا آ گیا۔ ہمارا قرآن کہتا ہے جس کو خوف کی نعمت مل گئی اللہ فرماتے ہیں میں 2 انعام دوں گا، کون سے؟ آؤ میں قرآن سناتا ہوں، سورہ الرحمن پارہ نمبر 27 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا یہ معافی ایسے نہیں ملے گی، ابھی نہیں ملے گی، ابھی نہیں ملے گی، اس کی معافی بڑی دیر تک ملے گی۔ اس نے کہا کیسے ملے گی؟ کہا میری شرط ہے 10 سال میری خدمت کرو، یہاں رہو، 10 سال کے بعد معاف کروں گا ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ یہ جوان کہنے لگا یار زندگی کا پتہ نہیں، اس نے معاف نہ کیا دنیا آخرت میں رسوا ہو جاؤں گا، چلو یہاں بیٹھ جاتے ہیں، باغ کی رکھوالی بھی کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا باغ کی رکھوالی بھی کر لیتے ہیں، چلو تنہائی میں یار کو بھی ذکر کر لیتے ہیں، بندے کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ والے تھے وہ نگاہ فرماتے گئے، تربیت دیتے گئے، پیار دیتے گئے اور باغ کی رکھوالی کراتے گئے، اور تربیت ایسی ہو گئی، نگاہ ایسی ہو گئی، ولایت سے سینہ بھر گیا، مالک راضی ہو گیا، ادھر والا بھی مالک راضی، باغ کا مالک بھی راضی۔ اور جب 10 سال پورے ہو گئے تو جناب والا اس نے کہا حضور اب تو اجازت دو، تمہاری شرط پوری ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں ایک شرط میری اور ہے، وہ بھی پوری کرو گے تو پھر معافی ملے، پھر معافی ملے گی۔ انہوں نے کہا حضور وہ کون سی؟ کہنے لگے میری ایک بچی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنجی ہے اور اس کے ہاتھ اپاہج ہیں، اللہ اکبر، اس سے نکاح بھی کرنا پڑے گا، جب تک نکاح نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری طرف توجہ فرمانا جناب والا۔ اس نے پھر سوچا چلو یار کوئی بات نہیں، اللہ والا ہے، چہرے سے نورانیت ہے، شاید بخشا جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو نکاح کا پروگرام بن گیا، اس کو لے گیا، اللہ اکبر، اس جوان کو وہ بزرگ گھر لے گئے اور اس کا ایجاب و قبول کرایا اور نکاح ہو گیا۔ اس کو کہا مزید 2 سال ہمارے پاس رہو پھر چلے جانا۔ دیکھو بھائی دیکھو، مالک کو راضی کرنا کوئی آسان ہے؟ ذرا محنت کرنی پڑے گی،
محنت کرنی پڑے گی. ہم کہتے ہیں محنت کچھ نہ ہو ایسے ہر چیز مل جائے. کمال ہے. نوکری کرنے کے لیے کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے, پھر جا کے نوکری ملتی ہے. اور بالغ کے لیے بھی تو کچھ ٹائم نکالنا پڑے گا, کچھ ٹائم دینا پڑے گا نا. تو بات ختم کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. جناب والا ایجاب قبول ہو گیا, بابا جی نے گھر بنا دیا. اب جب اپنی دلہن کے پاس گئے, یہ جوان گئے, تو جناب والا جب اندر گئے تو عجیب حال تھا. چہرہ ایسا جیسے 14ویں کا چہرہ ہوتا, کوئی پاؤں سے لنجی نہیں ہے, آنکھوں سے نبینا نہیں ہے, ہاتھ اس کے مڑے ہوئے نہیں ہے, صحیح سلامت خوبصورت ہے. واپس آ گئے, کہنے لگے بابا جی جو تم نے کہا تھا یہ اس کا برعکس ہے. فرمایا ہاں مجھے پتا تھا تو واپس آئے گا, تم میرا اشارہ نہیں سمجھ سکا. میں نے اس لیے کہا کہ اس میری بچی کی آنکھ نے کسی غیر کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میں نے لنجی اس لیے کہا کہ یہ پاؤں باہر نہیں گیا, حویلی 4 دیواری کے اندر رہا. اور ہاتھ اس لیے میں نے کہا اس کے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو کسی کو اس نے غیر ہاتھ نہیں لگایا. میرا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا دودھ ہے, نیک سیرت ہے, نیک صورت ہے. جا بچے اللہ تیرے نصیب کرے. اللہ یا رسول اللہ اکبر. توجہ. اللہ اکبر. تو بابا جی نے شرط لگائی تھی 2 سال رہنے ہیں. پوچھا بابا 2 سال کیوں شرط لگاتے ہو؟ کہنے لگے آنے والے مہمان کو دیکھنا چاہتا ہوں, آنے والے مہمان کو دیکھنا چاہتا ہوں. محنت اتنی کی ہے کہ بچی کبھی باہر نہیں گئی, دین پڑھایا, حدیث پڑھائی, قرآن پڑھایا, قاریہ بنایا, عالمہ بنایا, تقویٰ دیا, ولایت دی. اس 12 سال اس جوان کی تربیت کی. اب جوڑ مل گیا. دیکھنا چاہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. 2 دریا ملتے ہیں تو پھر اس میں سے موتی نکلتے ہیں. دیکھنا چاہتا ہوں. جب سال ہو گیا نا, ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر آگے رمضان کے دن آ گئے. جب بچہ پیدا ہوا, بچہ ایسا نورانی ہے. جب بچہ پیدا ہوا پورے گیلان میں 1100 اللہ نے بچے سب کو دے دیے. کسی کے ہاں بچی پیدا نہ ہوئی. برکت اس بچے کی یہ تھی کہ پورے گیلان میں 1100 ماؤں نے بچے جنے, سب کے سب اللہ کے ولی بنے. وہ بچہ ایسا پیدا ہوا کہ جناب والا رمضان آ گیا نا, تو جب ماں دودھ دینا چاہتی تھی, دن کو دودھ نہیں لینا, جب افطاری کا ٹائم ہونا بچے نے دودھ لینا شروع کرنا. اور شہری میں دودھ پینا, سارا دن نہ پینا, پھر شام کو پینا. گیلان میں مشہور ہو گیا. ایک بچہ ہے ابھی دودھ پیتا ہے, صبح کو سارا دن روزہ رکھتا ہے, شام کو دودھ پیتا ہے یا سحری کے ٹائم دودھ پیتا ہے. دنیا اس کو دیکھنے آنا شروع ہو گئی. اور وہ کون تھا, کس کا بچہ تھا, اور کہ اس کے نانے کا نام کیا تھا جو باغ کی رکھوالی کروا رہا تھا. وہ جناب والا اس بچے کا نانا تھا. اور جناب والا جو معافی 12 سال مانگتا رہا, اس بچے کا بابا عبداللہ سومئی تھا, ابو شیخ ابے صالح تھا, نانے کا نام عبداللہ سومئی تھا. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی بچہ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ تعالیٰ شیخ کے برکت سے ہماری صحت میں, ہمارے علم میں برکت دے. اور دیکھو جس کی ماں اعلیٰ, جس کا بابا اعلیٰ, جس کا نانا اعلیٰ, جس کی نانی اعلیٰ, پیچھے دیکھو حسنی حسینی, شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والا پیر, اس کی شان یہ ہے تو ہم اس کے چاہنے والے ہیں.
شیخ نے فرمایا جو میرے سے محبت کرے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک قادریوں کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو آج شام کو بعد نماز عشاء عظیم الشان سالانہ محفل میلاد ہوگی، یہاں بازار میں تمام دوستوں کو دعوت ہے۔